أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على وصية الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين رحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات مومنین کرام، قرآن پاک کی معروف آیات میں سے ایک آیت مجیدہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ ایک مفسر نے یہاں تک یہ لکھا کہ اگر پورے قرآن پاک میں یہی ایک آیت ہوتی، اس ایک آیت کے علاوہ اور کوئی آیت نہ بھی ہوتی، تو لوگوں کی صلاح و فلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی۔ اتنی اہم آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اس آیت میں اللہ پاک نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا۔ ان اللہ یامر، تحقیق اللہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کرنے کا، والاحسان، احسان کرنا، نیکی کرنا، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، وینہا، اور تین کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ ینہا عن الفحشاء، اللہ پاک بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، غیر پسندیدہ جو امور ہیں، گناہوں سے، منکرات سے اللہ منع کرتا ہے، والبغی، اللہ کریم سرکشی سے بھی منع کرتا ہے، باغی نہ بننا۔ یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، یہ نصیحت ہے اللہ پاک تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس نصیحت کو حاصل کرو اور اس نصیحت پر عمل کرو۔ قرآن پاک جو ہے نا جی، یہ کتاب موعظہ ہے، اور سب سے پہلی ذات ہستی جو واعظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ واعظ کرتا ہے، اللہ پاک نصیحت کرتا ہے۔ پھر انبیاء بھی واعظ ہیں، انبیاء بھی نصیحت کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت بھی واعظ ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی، یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ دلوں کی حیات کا سبب ہے۔ ناراض نہ ہوئیے، آج ہماری جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ہماری مجالس سے موعظہ ختم ہو گیا ہے، نہ کوئی واعظ کرنے والا ہے اور نہ کوئی واعظ سننے والا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ تذکر دلایا کرو، یاد دہانی، نصیحت کرنا، یہ اہل ایمان کو اس بات کا فائدہ ہوتا ہے، مومن کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ یہ مجالس کو اس معاوضہ سے اور تذکر سے خالی نہ ہونے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، امیر المومنین
امیر المومنین علیہ السلام جیسی ہستی معجزہ کس قدر ضروری ہے. جناب کمیل کا نام آپ نے سنا، امیر المومنین کے صحابی ہیں. جناب صعصع بن سبحان اور مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں، بڑے جلیل المرتبت قادر الکلام اور خطیب توانات ہیں اور بڑے پائے کے شاعر بھی تھے. مولا امیر المومنین جیسی ہستی کبھی کبھی کمیل سے فرماتے تھے یا کمیل عزنی، کمیل تو مجھے معجزہ کر. کبھی صعصع بن سبحان سے فرماتے تھے صعصع تو مجھے معجزہ کر، تو خطبہ پڑھ، علی بیٹھ کے تیرا خطبہ سنے، تیری گفتگو سنے. مومنین کرام، لہذا یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ رب کریم کا معجزہ ہے اپنے بندوں کے نام. یہ رب کی ایک واز ہے، ایک نصیحت ہے. 3 کام اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے: عدل کرنا، ظلم نہ کرنا، احسان کرنا، نیکوکار بننا، گنہگار نہ بننا، اور اپنے جو قریبی تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، فقراء ہیں، ان میں جو مستحقین ہیں انہیں محروم نہ کرنا، انہیں اپنے مال میں سے دینا اور عطا کرنا. اللہ بے حیائی سے اور گناہوں سے اور سرکشی سے تمہیں منع کرتا ہے. مومنین کرام، مولا علی علیہ السلام کی جو ذات بابرکات تھی وہ اس آیت کی مجسم تفسیر تھی. امیر المومنین علیہ السلام مجسمہ عدل بھی تھے اور مجسمہ احسان بھی تھے. اسلام نے عدل کو بہت اہمیت دی، اور آپ جانتے ہو کہ مکتب تشیع واحد مکتب ہے کہ جس کے اصول دین میں دوسری اصل وہ عدل ہے، عدل الہی. اور اسلام میں جتنے عہدے ہیں ہر عہدے کے لیے اسلام نے عدالت کو شرط قرار دیا. توجہ میری طرف ہے. ایک پیش نمازی سے شروع کریں، امام جماعت. شریعت کہتی ہے امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے. امام جمعہ کو عادل ہونا چاہیے، ایک قاضی کو عادل ہونا چاہیے، جج کو عادل ہونا چاہیے، جو بیت المال کا متولی اور مسئول ہوتا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، ایک حاکم وقت کو عادل ہونا چاہیے. توجہ ہو رہی ہے ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اول من يدخل النار امیر لم يعدل، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک غیر عادل حکمران کو جہنم میں ڈالا جائے. سب سے پہلے ایک ظالم حکمران، ایک غیر عادل حکمران کو جہنم میں داخل کیا جائے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ العدل اساس بہ قوام العالم، عدل وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر عالم کا ہے. یہ کائنات عدل کی بنیاد پر قائم. اور سامعین گرامی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں انبیاء کے بھیجنے کا جو فلسفہ ہے اور قرآن نازل کرنے کا جو ہدف ہے اور اس کا فلسفہ اور ہدف قیام عدل کو قرار دیا. ایک ایسا معاشرہ قرۂ ارض پر وجود میں آئے جو انصاف پر مبنی معاشرہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے معجزات دے کر، واضح دلیلیں دے کر انبیاء کو اس لیے بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے میزان اور کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس دنیا میں لوگ انصاف کے ساتھ رہیں. ایک عدل پر مبنی معاشرہ اس دنیا میں قائم. پھر مولا امیر فرماتے ہیں العدل فضیلت الانسان، ایک انسان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل. پھر ایک حدیث میں فرمایا العدل فضیلت السلطان، ایک بادشاہ کی، حاکم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہے. آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا کرے. اور امیر المومنین علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، کتنے لوگ لطف لوگ ہیں. مولا فرماتے ستۃ اشیاء حسن ولکنہ من ستۃ احسن، 6 چیزیں بذات ہی اچھی ہیں لیکن جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو بہت اچھی ہو جاتی ہیں. یعنی بذات ہی نفس ہی 6 چیزیں اچھی ہیں، حسن ہیں، لیکن جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو وہ احسن ہو جاتی ہیں. پہلی چیز الورع حسن وهو من العلماء احسن، تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے
لیکن عالم دین متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے. السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن. سخاوت اچھی چیز ہے لیکن پیسے والا سخی ہو تو بہت اچھا ہے. ایک صاحب ثروت اگر سخاوت کرے، اور سخاوت اسلام میں بڑا پسندیدہ عمل ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جنت سخیوں کا گھر ہے. جنت، میں قبلہ کی موجودگی میں جرت سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. میرے محترم احباب علم دوست الحمدللہ بیٹھے ہیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بڑی جرت سے پڑھنے لگا ہوں. آپ کا فرماتے ہیں گناہگار سخی بخیل عبادت گزار سے بہتر ہے. ایک گناہگار ہے لیکن ہے سخی. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو بخیل ہے. سخاوت اتنا پسندیدہ امر ہے. آدم طائی کی سخاوت بڑی شہرت رکھتی ہے. حدیث میں ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا نا، توحید پرست ہوتا، کلمہ اس نے اقرار توحید کیا ہوتا تو جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوتا. چونکہ وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، توحید کا قائل نہیں تھا، سرکار کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا. جہنم میں ہوگا. دو روایتیں ہیں، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوگا، اور ایک روایت کہتی نہیں جنت اور دوزخ کے درمیان جو مقام اعراف ہے وہ اس پر ہوگا. چونکہ جنت میں داخلے کے لیے جس طرح ولایت کا عقیدہ شرط ہے، توحید کا عقیدہ بھی شرط ہے. میں نا جرت کر کے ایک بات کروں. سامعین گرامی اگر سنیے، اگر ایک مشرک کو صرف ایک صفت سخاوت جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو اہل بیت کی محبت جہنم کے عذاب سے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، سخاوت اچھی چیز ہے لیکن پیسے والا سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے. الصبر حسن وهو من الفقراء احسن. علماء فرماتے ہیں صبر اچھی چیز ہے لیکن ایک فقیر انسان صبر کرے تو بہت اچھا ہے. الحیاء حسن وهو من النساء احسن. شرم و حیا اچھی چیز ہے لیکن عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے. اور ماشاءاللہ جوان کافی بیٹھے ہیں مجلس میں. فرمایا کہ التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن. توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے. اتنی چیزیں ہوگی 5. اور چھٹی چیز مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں العدل حسن وهو من الامراء احسن. عدل اچھی چیز ہے لیکن حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. ایک لحظے کا عدل کرنا 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. نہیں آپ نے بس نہیں. یعنی عدل پر ایک مبنی فیصلہ، ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل. اس آقا اور اس مولا کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس آقا کی ساری زندگی قیام عدل کے لیے گزری. اور امیر المومنین علیہ السلام یہ واحد وہ اسلامی حکمران تھے کہ جن کی حکومت میں آنے کا اور خلافت کو سنبھالنے کا مقصد ہی قیام عدل تھا. آج اگر اجازت دو تو میں آپ کو آج نہج البلاغہ کی سیر کرواتا ہوں. ایک سلوات پڑھیے ذرا. جنگ جمل کے موقع پر جب امیر المومنین علیہ السلام بصرہ تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک منزل آئی ذیقار. عراق کا شہر ہے ذیقار. امیر المومنین علیہ السلام نے منزل ذیقار پر قیام کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں گیا وہو خاصف بالنعل. میں نے کیا دیکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنا پھٹا پرانا جوتا اپنے ہاتھوں سے بیٹھے سی رہے تھے.
میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النار، ابن عباس بتاؤ میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، عرض کی آقا یہ بڑا پرانا جوتا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم، خدا کی قسم تمہاری حکومت سے یہ جوتا میں علی کو زیادہ محبوب ہے، تمہاری حکومت سے جوتا میں علی کو زیادہ محبوب ہے۔ الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، میں نے حکومت کو صرف اس لیے سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ اور حکمران ہوں گے جن کا ہدف ایشور کشائی تھا، سلطنت کی حدوں کو بڑھانا تھا، جن کا مقصد درہم و دینار اور سونا چاندی جمع کرنا تھا۔ امیر المومنین کا ہدف اور مقصد نہ ایشور کشائی اور نہ مال غنی، صرف نام عادل، احقاق حق اور ابطال باطل۔ توجہ دنیا اور دنیا کی حکومت مولا میر کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ جملہ پڑھنے لگا مولا میر کا، فرماتے ہیں واللہ لدنیاکم هذه اهون فی عینی من عروق خنزیر فی ید مجزوم، فرمایا خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میں علی کی نگاہ میں اتنی حقیر اور پست ہے جیسے خنزیر کی آنتیں، انتڑیاں، خنزیر کی انتڑیاں ایک مجزوم کوڑ کے مریض شخص نے اٹھا رکھی ہوں، کتنا قابل نفرت ہے وہ منظر۔ فرمایا تمہاری دنیا اس سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، لیکن ایک مقام پہ فرماتے ہیں خدا کی قسم بھیڑ اور بکری کی ناک سے بہنے والی غلاظت سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا تمہاری میں علی کی نگاہ۔ میں نے تو یہ حکومت صرف اس لیے سنبھالی ہے میں صاحب حق تک اس کا حق پہنچا سکوں اور میں باطل کو مٹا سکوں۔ مومنین کرام، طول تاریخ بشریت میں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ پورے کرۂ ارض پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی ہو۔ یہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی، کب؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے۔ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے، اور شیعہ سنی سب نے لکھا مہدویت کا عقیدہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں رہنے والے مظلوم مقہور انسانوں کا یہ اعتقاد ہے۔ آج بتائیے ہر مظلوم کے دل کی آواز ہے نا کہ کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی فریاد سنے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان اپنے اپنے اس فکر اور سوچ میں امام مہدی کو یاد کرے۔ نبی کریم فرما کے گئے تھے اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائل و شمائل، جو میرا بیٹا مہدی ہوگا وہ میرا ہم نام، میرا ہم کنیت، میری صفات اور خصوصیات کا مالک اور وارث ہوگا۔ یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر چکی۔ لیکن اس تاریخ بشریت میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ واحد حکمران تھے، انہیں تھوڑا سا وقت ملا، 4.5 سال پونے 5 سال کا عرصہ حکومت کرنے کا، اور اس مختصر سے عرصے میں مولا امیر المومنین نے دنیا کائنات کو بتا دیا اور دکھا دیا کہ حکومت عدل کیا ہوتی ہے اور عادل حکمران کیسا ہوتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تیسری خلافت کے بعد چوتھے مرحلے پر لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کے آئے، یا علی آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کریں۔ توجہ چاہنا، یہ جو اکٹھے ہو کے آئے نا چوتھے مرحلے پر، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو معرفت ہو گئی تھی کہ حق کس کا ہے یا ان کا شعور بیدار ہو گیا تھا، نہیں، شعور بیدار نہیں ہوا۔ شعور اور معرفت کی بات ہوتی نا تو پہلے مرحلے پہ ہی حق امیر المومنین کو دیا جاتا، اس لیے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں پیغمبر اعلان کر چکے تھے من کنت مولاہ فہذا علی، اس کا میں حاکم ہوں، میرے بعد اس کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں مسلمان 2 گواہوں کی گواہی سے اپنا حق لے لیتے ہیں، لیکن میرے جد امیر المومنین کے حق ولایت و حکومت پر 1.25 لاکھ گواہ تھے اور امیر المومنین کو اس حق سے محروم کر۔ اب چوتھے مرحلے پر جو بیعت کے لیے آئے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اور صورت سامنے نہیں تھی، اس لیے
یا علی ہاتھ بڑھائیں اور ہم آپ کی بیعت کریں. امیر المومنین کے جملے سنو نہج البلاغہ میں مولانا فرمایا دعونی والتمس غیری، مجھے چھوڑو، جاؤ میرے علاوہ اپنا کوئی اور حاکم تلاش کرو. یہ کیوں فرمایا مولا امیر المومنین؟ اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ چکے تھے ان 25 سالوں میں وہ مسلم معاشرہ تدریجاً آہستہ آہستہ اس راہ سے ہٹ چکا تھا جو راہ رسول اللہ دکھا کے گئے تھے، جو راستہ رسول اللہ بتا کے گئے تھے، اس راہ سے انحراف کر چکا تھا وہ مسلم معاشرہ. اور امیر المومنین دیکھ رہے تھے میں نے اگر خلافت کو سنبھالا تو اسی راستے پر لے چلوں گا جو راستہ رسول اللہ بتا کے گئے، جو راہ پیغمبر دکھا کے گئے. اور میں اگر اس راستے پر لے کے چلوں گا جو عدل و اعتدال کی راہ تھی، پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا اور لوگوں سے چیخیں نکلیں گی لوگوں کی. اس لیے فرمایا لے جاؤ اپنی حکومت. مجبور کیا لوگوں نے اور حکومت کو سنبھالا. اس کا جواب ہے نہج البلاغہ میں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قزت ظالم ولا سغب مظلوم. اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی مدد اور نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا اور مددگاروں کے یقین دلانے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی. اور تیسری بات، اللہ نے صاحبان علم سے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک پر اہل علم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اگر یہ باتیں تین اکٹھی نہ ہو گئی ہوتی میں خلافت کی بھاگ ڈور انہیں کے کندھوں پہ ڈال دے. فرماتے مجھ پر حجت تمام ہو گئی، لہٰذا میں نے خلافت کو سنبھالا، لوگوں نے بیعت کر لی. اور امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالنے کے بعد بنیادی طور پر جو سب سے پہلے 3 کام کیے، خائن گورنروں کو معزول کر دیا. توجہ ہو رہی ہے؟ مولا نے گورنر بدل دیا. دوسرا کام یہ کیا کہ بیت المال کی تقسیم کو عادلانہ کیا. پیغمبر کی رحلت کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا جتنا ایک عرب کو ملا اتنا ہی ایک عجم کو ملا، جتنا ایک آقا کو ملا اتنا ہی ایک اس کے غلام کو. یہ عربی غیر عربی کی تفریق ختم ہوئی، یہ قریشی اور غیر قریشی کی جو تقسیم اور تفریق تھی اس کو ختم کیا، آقا اور غلام کی جو تفریق ہے اس کو ختم کیا. پہلی مرتبہ آقا کو بھی 3 درہم، غلام کو بھی 3 درہم. اور پھر ہوا وہی جس کا خطرہ تھا. چیخیں نکل گئیں لوگوں کی، اکٹھے ہو گئے آگے مولا علی کے پاس. یا علی یہ کیا ہوا؟ جو ہمارے غلام تھے جنہیں ہم نے خرید کے آزاد کیا ان کے لیے بھی اتنا حصہ بیت المال سے اور ہمارے لیے بھی اتنا حصہ. ہماری اسلام کے لیے خدمات ہیں، ہم نے جہاد کی، ہم نے جنگیں کی. پہلی حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. مولا امیر المومنین نے فرمایا یہ بتاؤ تمہاری خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں یا علی کی خدمات اسلام کے لیے؟ فرمایا اس بیت المال سے علی کے غلام کمبر کے لیے بھی 3 درہم، کمبر کے آقا علی کے لیے بھی 3 درہم. سبحان اللہ. سنیے نا سنیے، لوگ آگے مشورے دینے یا علی پہلی حکومتوں میں جو نوازے جاتے تھے افراد، قبائل کے سردار، ان کے خصوصی وظیفے تھے، ان کی مراعات تھی. ہاں جی، بڑی بڑی شخصیات کو نوازا جاتا تھا. اس طرح تو وہ لوگ آپ کو مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے. آپ پہلے والی نوازش جاری رکھیں. جواب سنیے مولا امیر کا، کائنات قربان کر دوں. مولا امیر نے فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم علی کو یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کروں؟ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما اتور به ما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما. خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا نہیں کرے گا. اور تم اسے بیت المال کی عادلانہ تقسیم سے روک رہے ہو. لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ. یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تب بھی برابر تقسیم کرتا. یہ علی کا ذاتی مال نہیں، یہ اللہ کا مال ہے. اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا؟ اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگلی بات سننا، فرمایا لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الامال رددتہ. مجھ سے پہلی حکومتوں میں جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دیا گیا وہ حق مہر بھی میں لوٹاؤں گا.
جس بیت المال سے کنیزیں خریدی گئیں وہ کنیزیں بھی میں لوٹاؤں گا. لأن الحق القدیم لا يبطله شيء، کسی کا حق کسی کو دینے سے ختم نہیں ہوتا. من ان فی العدل سعة فمن ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اضیق. فرمایا عدل میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، جو عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے. اگلا حکم جاری ہوا، جس کسی مسلمان کے پاس بیت المال کی کوئی چیز ہے وہ واپس بیت المال میں جمع کروائے. اس نے بیت المال سے جو کچھ لیا ہوا ہے اپنے حق سے زیادہ وہ بیت المال میں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس اسلحہ، سب جمع کرا. ابن عبد الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا، ہمارے آس نے معاویہ کو خط لکھا، اس نے کہا معاویہ اب تیری جو موجیں ہیں نا وہ ختم ہو گئی، علی نے اقتدار سنبھال لیا، اب بیت المال کی ایک ایک چیز علی تجھ سے وصول کرے گا، اور اس طرح سے وصول کرے گا جیسے لکڑی کا چھلکا لکڑی سے جدا کیا جاتا ہے. اب تیار ہو جائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. تیسرا جو کام کیا، پوری ریاست میں امیر المومنین کا خط جاری ہوا، مال حکومت کے نام، حکومتی کرندوں کے نام خط بھیجا. یہ خط سنیے. ادقوا اقلامکم وقاربوا بین صدورکم واحذفوا فضولکم واقصدوا قصد المعانی وإیاکم والاقصار اما اموال المسلمین لا يحتمل الازرار. مولا امیر نے لکھا، اپنے قلم کی نوک باریک رکھنا، لکھنے میں سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ چھوڑنا، اور جب لکھنا تو مطلب کی بات لکھنا، زیادہ بھی نہ لکھنا. یہ بات ہمیشہ تمہارے ذہن میں رہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے جو ضرر کا متحمل نہیں ہو سکتی. کہاں لائے گی دنیا علی جیسے امام کی مثال. قلم کی نوک باریک رکھنا کیا مطلب؟ موٹی قلم سے لکھو گے تو سیاہی زیادہ خرچ ہوگی. سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ چھوڑنا، فاصلہ زیادہ چھوڑو گے تو کاغذ زیادہ خرچ ہوگا. فضول باتیں بھی نہ لکھنا، صرف مطلب کی بات لکھنا اور مختصر لکھنا. اور یہ بات پیش نظر رہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے اور اس کو نقصان اس کا نہیں کیا جا سکتا. توجہ ہو گیا جناب؟ اب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی انہوں نے سب سے پہلے بیعت کیوں توڑی. ارباب دانش علم کا دور، نام لے لیتا ہوں. طلحہ و زبیر سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں تھے، سب سے پہلے بیعت توڑنے والوں میں تھے. ناقصین مولا علی کی بیعت توڑی انہوں نے، مولا علی کے خلاف لشکر اکٹھے کیے انہوں نے. کیوں لائے جمل میں لوگوں کو بھڑکا کر مولا علی کے خلاف؟ بیعت اس لیے کی تھی. جیسے ہمارے ملک میں تو کئی سالوں سے یہ دنیا تماشا دیکھنے، وفاداریاں بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، بدلوائی جاتی ہیں. میری پارٹی میں آ جاؤ، آنی ہم تمہیں شریک اقتدار، صدر ہمارا، وزیر اعظم تمہارا، وزیر داخلہ ہمارا، خارجہ تمہارا، گورنر ہمارا، سینٹ چیئرمین تمہارا. وہ نہیں رہا سارا. بیعت کی تھی اس لیے کہ علی ہمیں شریک اقتدار کریں گے. ایک بصرہ کی گورنری چاہتا تھا اور ایک کوفہ کی گورنری چاہتا تھا، اس لیے بیعت کی تھی. امیر المومنین کی حکومت مستقر ہو گئی. رات کا وقت تھا، بیت المال میں بیٹھے بیت المال کا حساب کتاب لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا. یہ دونوں حضرات آئے، چل کے علی سے حصہ مانگتے ہیں. امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کیا. مولا علی نے سلام کا جواب دیا، ساتھ ہی چراغ بجھا دیا. حیران ہو گئے، یا علی یہ کیا ہوا؟ روشنی بڑھانے کی بجائے ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا. فرمایا سنو، اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے. تمہاری اور جو میری گفتگو ہے وہ ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے. ہم ذاتی حیثیت کی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کیوں جلائیں؟ خدا کی قسم یہ مجھے جواب سنا نا تو دل کی حسرت دل میں رہ گئی. زبان پر مدعا نہ سکا. انہیں سمجھ آ گئی جو علی ہماری خاطر 2 پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، بلا وجہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں. اب سمجھ آئی بیعت کیوں توڑی گئی؟ انہیں سمجھ آ گئی تھی جب تک علی اقتدار میں رہے ہمیں ایک عام مسلمان سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے علی کو اقتدار سے ہٹایا جائے. اس لیے کبھی جمل کا مارکا اور کبھی صفین کا مارکا اور کبھی نہروان کا مارکا. اس لیے امیر المومنین کے خلاف لشکر اکٹھے ہوئے. مولا علی کا عدل بننے سے برداشت. خلیفہ کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے. خلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. جب کوفہ تشریف لائے اور جو پہلا خطبہ
ارشاد فرمایا کوفہ والو میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج گواہ رہنا، دیکھ لینا یہ علی کی چادر، یہ میری زرہ، یہ میری تلوار، یہ میرا گھوڑا، میں خلافت سے الگ کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، ہٹا دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت۔ امام غزالی نے لکھا، غزالی نے کہتا پورا دور خلافت مولا علی علیہ السلام نے اسی ایک چادر میں گزار دیا جو مدینہ سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور چادر کی حالت بھی کیا تھی؟ آج ہم کہتے ہیں نا یہ بہت مہنگائی، اس میں شک کوئی نہیں، مہنگائی بھی بہت ہے، لیکن میں یہ بھی دعوے سے بات کر سکتا ہوں مجھ سمیت پورے مجمع میں ایک بھی بندے کا نا ہٹا یا پیوند لگا لباس کوئی نہیں ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں اس چادر کی حالت کیا تھی جو دور خلافت اس چادر میں گزارا، واللہ لقد رقعت مدرعتی هذه حتى استحييت من راقها، فرمایا میں نے اتنے پیوند لگوائے اپنی اس چادر کو، اب مجھے رفع گر سے شرم آتی ہے، پیوند لگانے والے سے حیا آتی ہے۔ وہ پیوند لگانے والا کہتا ہے یا علی اب تو پیوند پہ پیوند لگ رہا ہے، اب تو پیوند لگانے کی بھی جگہ نہیں بچی اس چادر۔ ولی جو فرماتے تھے اقنو من نفسی بے یقال امیر المومنین ولا اشارکم مقارع الدہر، کہ علی اسی بات پر قناعت کر لے، میں اسی بات پر راضی ہو جاؤں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہہ کے بلاتے ہیں اور میں لوگوں کے دکھوں میں شریک نہ بنوں، پر میں خدا کی قسم جب تک حجاز اور یمامہ میں ایک بھی شخص بھوکا ہے علی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے۔ حکومت روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کے پڑھو نہج البلاغہ، علی مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے دور حکومت میں کوفہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کھانے کو روٹی نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو۔ الجھا دیے گئے مولا امیر المومنین کو جنگوں میں۔ میں کسی غیر مسلم کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا تھا کتنا افسوس علی جیسا عالم تھا، علی کو جنگوں میں الجھا دیا گیا، کاش مسلمان علی کے علم سے فیض حاصل کرتے۔ عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب، رسول اللہ فرما کے گئے تھے میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب۔ عالم اہل سنت ابن عبد الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں یہ روایت لکھتا ہے، کسی نے پوچھا ابن عباس سے کہ تو حبر الامت ہے، آپ جانتے ہو نا حضرت عبداللہ ابن عباس کو حبر الامت کا لقب دیا گیا، رسول اللہ کی امت کا عالم انہیں کہا گیا۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا تجھے حبر الامت کہا گیا، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، علمی و علم اصحاب محمد قطرۃ من سبعۃ ابحر، کہتا ہے میرا علم بھی تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ سات سمندر کے مقابلے میں۔ جو نسبت ایک قطرے کو سات سمندر سے تمام صحابہ کے علم کو مولا علی کے علم سے وہ نسبت 4.5 سال کا عرصہ جنگوں میں الجھا کے رکھ دیا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سابقہ حکمرانوں کی روش اور تھی، امیر المومنین ہر جمعہ کے جمعہ جو مال بیت المال میں آتا تھا اس کو مستحقین میں فقراء میں تقسیم کرتے تھے، اور بیت المال میں جھاڑو دے کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے میرا اللہ گواہ رہنا علی نے صاحب حق تک حق پہنچا، میں نے درہم و دینار اکٹھے کر کے نہیں، میں نے مال دنیا جوڑ کے نہیں، کائنات قربان کر دو۔ مولا امیر المومنین کے اس جملے پر نہج البلاغہ تیسرا حصہ سننا ذرا امیر المومنین کا جملہ، فرمایا واللہ لعطیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاقها الا ان آسی اللہ فی نملۃ نسلبها جلف شعیرۃ ما فعلت، فرمایا خدا کی قسم 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور زمین نے، اور جو کائنات علی کے حوالے کر دی جائے صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، فرماتے میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کو تیار ہوں، میں کائنات ٹھکرا دوں گا لیکن چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینوں گا، اللہ کی اتنی ساری نافرمانی میں نہیں کروں گا۔ اگلا جملہ سنیے، مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقى، فنا ہونے والی نہیں، علی والے بیٹھے کسی یتیم کا منہ سے نوالا نہیں، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، اس لیے کہ مولا علی فرماتے افحش الظلم ظلم الضعیف، بدترین ظلم ہے جو کسی کمزور پر کیا جائے، بدترین ظلم ہے جو کسی کمزور پر کیا جائے، ظالم نہ بننا،
امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جب امام سجاد علیہ السلام سے ودا کر کے مقتل جانے لگے، مولا سجاد کی وصیت کر امام سجاد علیہ السلام نے آخری وقت امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی. ذرا سنیے، ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ. بیٹا کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ، کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار. توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات ٹھکرا دوں گا چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا. ظالم نہ بننا، ظلم سے دامن آلودہ نہ کرنا، نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا، نہ ظالم سے مددگار بننا. توجہ جملہ سنا، خدا کی قسم قرآن پاک میں آیت موجود ہے اور کتنی میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ کو متوجہ کرنے والی، متنبہ کرنے والی. سنیے ذرا اللہ کا فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف میلان بھی نہ کرنا، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھسم دے. صرف جہنم میں ظالم نہیں جلے گا، ظالم کے طرفدار بھی جلے گا، ظالم کے مددگار بھی جلے گا. امام صادق علیہ السلام نے زیارت بارش میں یہی تو سکھایا ہے، لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. جس قوم نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو اس پر بھی لعنت، جنہوں نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت، اور جو اس قتل اور ظلم پر راضی ہوئے ان پر بھی لعنت. نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا. معاویہ نے خط لکھا تھا مولا علی علیہ السلام کو، یا علی تمہیں وہ وقت بھول گیا جب تمہارے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا تھا، بیعت کے لیے کھینچ کے لے جا رہے تھے. مولا علی نے اس خط کا جواب دیا نہج البلاغہ میں، ذرا سنیے. مولا امیر نے جواب میں لکھا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَاعِيَ. حاکم شام جہاں تک تو نے یہ لکھا کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے مجھے بیعت کے لیے اسی طرح کھینچا جا رہا تھا. لعمر اللہ لقد اردت ان تزم فمدحت وان تفزع فافتزعت. فرمایا حاکم شام خدا کی قسم تو یہ جملے لکھ کے چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو علی کی تعریف کر بیٹھا، اس لیے کہ ما من غضاضۃ علی المسلم ان یکون مظلوما. تو چاہتا تھا علی کو رسوا کرنا، تو خود رسوا ہو گیا. اس لیے کہ سن، مسلمان کے لیے ظالم ہونا ہے بھائی، مظلوم ہونا تو ہے نہیں. تو نے اعتراف کر لیا علی مظلوم تھا، علی ظالم. آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں کہ میں امریکہ گیا، وہاں پہ میرے جو ایرانی میزبان تھے انہوں نے میری ایک امریکی نوجوان سے ملاقات کروائی جو مسلمان ہوا، مسیحی تھا، مسلمان ہوا اور پھر شیعہ ہوا. میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی. میں نے اس سے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب پوچھا. اس نے کہا جی صرف 2 منٹ مجھے دیں، میں آپ کو سبب بتاتا ہوں. پڑوس میں اس کا گھر تھا، گیا نہج البلاغہ انگریزی ترجمہ اٹھا کے لایا. اس نے یہ جو فرمان میں نے مولا میر کا پڑھا نا، اسی فرمان میں اس نے نشانی رکھی ہوئی تھی. وہ نہج البلاغہ کھول کے میرے حوالے رکھا اور کہتا ہے مولا علی کے اس فرمان نے مجھے مسلمان بھی بنایا، مجھے علی کا شیعہ بھی بنایا. یہی فرمان کہ میں ہفت اقلیم ٹھکرا دوں گا، کائنات ٹھکرا دوں گا، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا. کہتا ہے اس فرمان نے مجھے مسلمان بنایا. اسلام ایسا دین عادل ہے اور مولا عسی ایسے عادل حکمران اور عادل امام ہیں. وہ دین بھی سچا، علی امام بھی سچا. علی جیسے عادل. سگا بھائی عقیل آیا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. یا علی بیت المال سے میرا کچھ حصہ بڑھا دے. نہج البلاغہ میں وہ پورا خطبہ ہے. فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا اولاد عقیل، غربت کے بھوک کے آثار چہروں پر عیاں تھے. جب بیت المال سے کچھ حصہ اضافی مانگا، مولا امیر المومنین نے لوہا گرم کیا اور
لوہا جب سرخ ہو گیا نا تو عقیل سے کہا عقیل بھائی ہاتھ آگے بڑھاؤ تمہیں تمہارا حصہ دیا۔ تو گرم لوہا عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا تو عقیل کی چیخ نکل گئی، ہاتھ کھینچا۔ اب جواب سنیے، فرمایا ساقلت کا سواقل یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل۔ اتعین من حدیدت احماها انسانها للعب، تو لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے ایک انسان نے گرم کیا تھا اور میں کو جلانے کا قصد بھی نہیں رکھتا تھا۔ وَتَجُرُّنِي إِلَىٰ نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ، تو مجھے جہنم کی اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ آتَعِنُّ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعِنُّ مِنْ لَظَا، تو دنیا کی آگ سے چیخے دامن بچا لی، جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچا۔ عقیل بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بھائی سمجھ کے بیت المال سے زیادہ دوں جتنا ایک عام مسلمان کو ملتا ہے؟ یہ علی سے ہونے والا نہیں۔ اللہ، اس لیے تو سودہ ہمدانیہ مولا علی کی شہادت کے بعد جب حاکم شام کے پاس گئی تھی نا، اس نے مولا کا ایک مرثیہ پڑھا تھا اور کہتی تھی کہ اے حاکم شام، عادل اسی دن مر گیا تھا جس دن علی دنیا سے اٹھ گئے تھے۔ کہتا عادل مولا علی کے شہید۔ جارج جردان ایک لبنان کا عیسائی ہے، مسیحی ہے، پروفیسر تھا، ادبیات عرب پڑھاتا تھا۔ اب آپ جوان بیٹھو نا، آپ ابھی سرچ کرو گے نا، گوگل پہ جاؤ گے، یوٹیوب پہ اس جارج جرداق مسیحی کی انٹرویو پڑے ابھی تک۔ ہمارے زمانے کا بھی تھوڑا سا عرصہ اس کو فوت ہوا۔ جارج جرداق، عربی انگریزی میں کہتے ہیں جارج جرداق، وہ فارسی والے کہتے ہیں۔ اس نے یہ تھا تو مسیحی، بعد میں پھر اس نے وکالت بھی کی، لبنان کا رہنے والا تھا لیکن مولا علی سے عشق کرتا تھا، عشق کرتا تھا۔ اور شیعہ ناراض نہ ہونا، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ عشق کرتا تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے، کہتا ہے جارج جرداق، اس کی بائیوگرافی میں لکھا ہے، کہتا ہے میں بالکل نوجوان تھا، نوجوانی میں پہلی مرتبہ نہج البلاغہ سے آشنا ہوا اور میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ کہتا ہے کلام علی نے اتنا مجھ پر اثر چھوڑا، اتنا میں متاثر ہوا نہج البلاغہ پڑھ کر، اور کلام علی نے اتنا مجھے جذب اور جلب کیا کہ میں نے زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ پڑھا ہے۔ اور ہم جو ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں، امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھا ہے۔ ہم جو ولایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ہم نے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ نہج البلاغہ کس حجم اور کس سائز کی۔ کہتے 200 بار میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ اس عیسائی نے مولا علی علیہ السلام کی صفت عدالت پر 4 جلدوں میں عربی زبان میں کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ کہتا ہے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام ہے۔ اس مسیحی نے جو کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا، ذرا جملہ سنیے، دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے یا دنیا یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر۔ علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی۔ اور اسی کتاب میں یہ جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا، اسی جارج جرداق مسیحی کا جملہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتا ہے، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ مولا علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ بہت بڑے عادل تھے۔ دنیا مولا علی کا عدل برداشت نہیں کرتی۔ شدت دنیا میں حکمران مارے گئے، صدور قتل ہوئے، وزیر اعظم قتل ہوئے، لیکن دنیا کے حکمران ظلم کی وجہ سے مارے گئے۔ مولا علی وہ عادل امام تھے جو اپنی عدالت کی وجہ سے قتل۔ سورہ کاف کی تفسیر میں فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، تفسیر مفاتیح الغیب میں، سورہ کاف کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی جو میں کرنے لگا ہوں۔ ہمارے علماء نے بھی لکھا، شیخ مطہری نے بھی لکھا، مولا امیر المومنین کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کا ایک محب تھا، ایک چاہنے والا غلام تھا، حبشی نسل تھا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور امیر نے جب پوچھا تو اس نے اقرار جرم کیا کہ ہاں میں نے چوری کی۔ اور امیر المومنین نے حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔
اپنے لوگ سفارشی بن گئے، یا علی آپ کو محب ہے، غلام ہے، معاف کر دیں، چوری کر بیٹھا ہے. سنو گے جملہ؟ مولا نے فرمایا اگر میرا محب اور غلام تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا. اس کو یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام امام عادل ہیں، کوئی پارٹی باز امام نہیں ہے. عدل الہی، حد الہی کو جاری کرنے کا جب موقع آتا ہے نا، مولا علی پارٹی نہیں دیکھتے کہ کس کا غلام ہے اور کس سے محبت کرتا ہے. مولا امیر علیہ السلام نے حد جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، یہ انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، یہ کلائی سے نہیں کاٹا جاتا. کیوں؟ ان المساجد للہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اعضاء سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں، لہٰذا ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی، انگلیاں کاٹی جائیں گی. اور جوانوں اس آیت میں ان المساجد للہ، یہ پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے، پاؤں کے انگوٹھے، یہ جو 7 اعضاء، یہی وہ 7 اعضاء ہوتے ہیں جن پر کافور لگایا جاتا ہے مرنے کے بعد جب غسل مکمل ہو جاتا ہے، اسے حنوط کرنا کہتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے یہ میری ملکیت ہے. یہ پیشانی بھی اللہ کی ملکیت ہے، صرف وہاں جھکا جہاں رب اجازت دے. اللہ کے غیر کے آگے اللہ نے پیشانی اپنی ذات کے لیے تمہیں دی ہے. اللہ مالک ہے ان اعضاء سجدہ کا، لہٰذا یہ تیری پیشانی اللہ کے غیر کے آگے نہ جھکنے دو. مولا امیر نے حد جاری کر دی، انگلیاں کاٹ دی اس کی. جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی پورے کوفے میں. علی نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے کٹی انگلی ہاتھ میں پکڑی، بازار میں جا رہا. ابن قوا خوارج کا سردار تھا. جب اس کو پتا چلا نا کہ یہ تو بڑے علی کے قصیدے پڑھتا تھا، بڑی تعریفیں کرتا تھا، آج علی نے ہاتھ کاٹ دیا، آج موقع آ گیا، اس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، آج اس کو اپنے لشکر میں شامل کیا جا سکتا ہے. آج تو علی کو گالیاں دے گا، آج زبان علی کے خلاف بولے گی. اس توقع کے ساتھ سامنے آیا اور پوچھا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ جب پوچھا نا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المومنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین خاتن الرسول زوج البتول الہادی الى الرشاد الناطق بالسداد المعطي الزکاة المصادم الابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب. خارجیوں کا سردار تھا، حیران ہو گیا، کمال ہے. علی نے ہاتھ کاٹ دیا، ابھی علی کے قصیدے پڑھتا ہے، کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹا مومنوں کے امیر نے، سجدہ کرنے والوں کے سردار. میرا ہاتھ کاٹا مسلمانوں کے رہنما نے. میرا ہاتھ کاٹا شوہر بطول داماد رسول. میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو نیکیوں کی طرف ہدایت کرتا ہے، حالت ربو میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور جملہ سننا کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا. رسول اللہ فرما کے الحق مع علی علی مع الحق، جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا، جو جاہل سے انتقام لینے والا، جس سے بڑا بہادر اور وفادار کائنات میں کوئی نہیں. کہتا میرا ہاتھ کاٹا رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب. حیران ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، علی نے قصیدے پڑھتا. جوان میں ایک بات کہوں، ناراض نہ ہوئیے، جیب نوٹوں سے پر ہو جائے پھر مولا علی کا قصیدہ پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی جانتا ہے. اور تعجب نہ کرو، اسی نہج البلاغہ میں جملہ ہے لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی. مولا امیر فرماتے ہیں یہ تلوار مومن کی ناک پہ ماروں، میں مومن کی ناک اڑا دوں کہ وہ مجھ سے بغض کرے، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. وَلَوْ سَبَقْتُ الدُّنْيَا بِالْجَمَّعَةِ عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي. اور ساری دنیا منافق کے قدموں میں ڈھیر کر دوں کہ منافق مجھ سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا. لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي. اس لیے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ کی زبان سے صادر ہو چکا. پیغمبر فرما کے چلے گئے یا علی لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن. یا علی منافق کبھی تو اس سے محبت نہیں کرے گا، مومن کبھی تو اسے بغض نہیں کرے گا. حیران ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، علی کے قصیدے پڑھتا ہے. کہتا ہے سنی، کہتا ہے قد قطع یمینی بحق. مولا علی نے نہ حق نہیں کاٹا، میرا حق بندہ تھا، میں نے چوری کی. اگلا جملہ بڑا کمال کا کہا قد قطع یمینی
مخلصن من النار، یہ تو مولا علی کا کرم ہو گیا مجھ پر، جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ کسی نے بارگاہ امامت میں عرض کیا آقا جس غلام پر آپ نے حد جاری کی وہ تو قصیدے پڑھتا پھرتا۔ مولا نے فرمایا ذرا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کٹی انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ رکھی، ایک کپڑا ڈالا، کچھ کلمات عطا فرمائے۔ جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا، ہاتھ کاٹنا عدل علی تھا تو ہاتھ جوڑنا فضل علی۔ میں نے بہت زحمت دے لی، آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ اللہ ہمارے بھائی قبلہ ضمیر نقوی صاحب انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ سال کے بعد وسیلہ بنتے ہیں، آپ پہلے ایمان کی زیارت ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو سلام۔ ایسے عادل امام، ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں مجھے بتائیے گا کہیں کوئی دوسری مثال ہے کہ کوئی بہن بھائی کی لاش پر بھائی کو رونے کے لیے آئے اور بھائی کا مرثیہ نہ پڑے، قاتل کا قصیدہ پڑھے؟ جنگ خندق میں عامر ابن عبد الود کی بہن، جب پتہ چلا نا میرا بھائی مارا گیا، کفار کا سردار تھا جسے رسول اللہ نے کل کفر کہا تھا، جب پتہ چلا نا بہن کو میرا بھائی مارا گیا، بھائی کو رونے آئی بھائی کی لاش میں، لیکن جب لاش کی حالت دیکھی، میرا بھائی سردار تھا کفار کا، اس کا لباس جنگ بہت قیمتی تھا، اس کی زرہ اتنی قیمتی تھی، ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین، اس کا خود بڑا قیمتی، اس کی تلوار، اس کا تلوار کی جو نام تھی وہ ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین، اس کا لباس جنگ بہت قیمتی تھا۔ بھائی کو رونے آئی، جب بھائی کی لاش دیکھی نا حیران ہو گئی کہ قاتل نے میرے بھائی کو قتل کیا لیکن میرے بھائی کی لاش نہیں لوٹی۔ پھر بھائی کا مرثیہ نہیں پڑا، قاتل کا قصیدہ پڑا، لو کان قاتل عمر غیر قاتلہ بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بعزۃ البلد۔ بھائی علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا نا میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے، جس نے تجھے قتل کیا تیری لاش کو لوٹا نہیں۔ اب میں تجھے رہوں گی نہیں، اب میں دنیا عرب کی عورتوں پر فخر کروں گی، میں کہوں گی کہ میرے بھائی کا قاتل کوئی عام شخص نہیں ہے، میرے بھائی کا قاتل ابو طالب کا بیٹا ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ عزاداروں میرا سوال ہے، کیا قصور تھا حسین ابن علی کا؟ کیا قصور تھا فاطمہ؟ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا جس فرزند رسول کو قتل کرنے کے بعد فرزند زہرا کی لاش پہ گھوڑے دوڑا، فرزند زہرا کی لاش کو لوٹا گیا، آقا کا لباس لوٹا۔ کیا قصور تھا؟ زیادہ لوگ سن رہے تھے 11 محرم کو جب آئی ہے نا بہن بھائی کی لاش پر، نبی زادی کا قافلہ جب مقتل سے گزرا ہے نا، سید الساجدین کی جب نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشیں پر، لفظوں کا ذمہ دار سید سجاد پر حالت احتضار داری ہو گئی، چہرے زردی موت کی چھا گئی، قریب تھا روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی نے بھتیجے کی حالت دیکھی، بھائی بھول گیا، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی، فرمایا یا بنیا مالی اراک تجود بنفس، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا سجاد بیٹا اپنی جان ختم کر لو گی؟ یا بقیت الماضین، میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، میرے بھائی حسین کی نشانی، میرے بابا علی کی، میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، سجاد سنبھال اپنے آپ کو۔ سیدھے سجاد رو کے عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں بتاؤ وہ بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے؟ ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک۔ میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، سید سجاد کو سنبھالا، فرمایا سجاد بیٹا میں نے اپنے بابا سے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، میں نے نانا سے سن رکھا، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی،
سجاد بیٹا تمہارے بابا کی قبر بنے گی، تمہارے بابا کا مزار بنے گا، اور میں نے نانا سے سن رکھا ہے پھر تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، وہ علم آج بھی قبر حسین پر لہرا رہا ہے۔ اور پھر میرے نانا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت۔ سجاد بیٹا دل چھوٹا نہ کر، رضادارو سید سجاد کو سنبھالا۔ پھر جب بھائی کی لاش پہ آئی نا چند بہن کے یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، آپ کا تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے، حاضر حسین بالارا نانا، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر موجود، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والدہ جس کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے، یا جدہ ذریتوں کا مقتلہ و نسلوں کا ظاہر، نانا آپ کی اولاد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، آپ کی نسل کو برباد کر دیا گیا۔ پھر ایک درد بھرا جملہ، یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا، تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسل پہنا دیے گئے، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عزاداروں، میری آقا ذاتی نے جناب فضہ سے فرمایا فضہ تو جا عمر ابن سعد کے پاس، اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن تو کر دیں، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ، پہلے ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے۔ عزاداروں میرا سوال ہے کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں بنائی ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کائنات میں کسی بہن نے بنائی؟ اتنی مجبور ہو گئی تھی رسول کی بیٹی بھائیوں کو دفن کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں لوگ رونے پہ بھی باتیں کرتے ہیں، قوم شیعہ روتی ہے، میرے بھائی رونے کا تعلق تو احساسات سے ہوتا ہے۔ لوگ تو فلمیں دیکھ کے بھی رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے بھی رو پڑتے ہیں، ظلم کی داستانیں پڑھ کے بھی رو پڑتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی فلمیں دیکھ کے روئے، کوئی زہرا کے لال کو روئے۔ رسول اللہ کی حدیث سے فرمایا وہ آنکھ قیامت کے دن نہ روئے گی جو دنیا میں میرے حسین کے غم میں روئے۔ میں جملہ پڑھتا ہوں، مجھے معاف کرنا سادات کرام، اب فیصلہ خود کرنا کہ رونا چاہیے یا نہیں۔ جناب فضہ سے فرمایا اما فضہ تو جا ابن سعد کے پاس، ابن سعد سے کہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن کر لیں اور ہمیں بعد میں کوفہ لے جانا۔ جناب فضہ پیغام لے کے گئی، ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں دفن کرنے کی اجازت دے۔ عزادار ابن سعد کہتا ہے فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کی اجازت ہے۔ مورے نبوت کا سوال سے علی و بدور کا دل بات 3 دن تک لاشا بے گورو کفن لاکے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم